150 سال تک زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا مائیکل جیکسن۔ انسان اور موت۔ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 25 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل کی شکل و صورت، جلد و نقوش، حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ لولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبیرو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکات کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک لیتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹریز میں ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کے سٹاف ایسے روزانہ ورزشیں بھی کرواتا تھا۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سینئر سرجنز کو اس کے گھر جمع کر لیا۔ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ وہ ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹر بھی اسے نہ موت سے بچا سکے۔ مائیکل کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل کی موت کا ایک اعلان ہے: انسان دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا، اور موت چاہے انسان جہاں مرضی چھپ جائے ایک نہ ایک دن لازم آنی ہے۔ تو انسان یہ جو بڑے بڑے نخرے کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، انسان یاد رکھ لے کہ اسے موت نے کبھی نہ کبھی آ کے دبوچ لینا ہے، کیونکہ میرے مالک کا فرمان ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی شعور روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔